یہ ایسے فضول ہے، یہ گھاسیں، مختلف چیزیں، جانور، سمندر کے باہر اڑنے والے، نہ نظر آنے والے، یہ ایسے نہیں پیدا کیا رب نے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ ہر عمل کا ہر رد عمل ہے نا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے وہ تو بڑا زبردست ہے، وہ تو آسمان سے آئے ہوا ہے، تو ہم اس کو ماننے والے ہونے کے باوجود دنیا میں اس وقت ساری دنیا میں ذلیل و رسوائی ہم ہے کہ نہیں؟ نہ کہیں عزت ہے، نہ کہیں صحت ہے، جو ہے بھی وہ بھی برباد ہے، جس کے پاس مال ہے وہ بھی برباد ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی، جس کے اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پاس کھانے کو ڈھیروں ہے وہ بھی نہیں، وہ بھی پریشان ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا نہیں، سونگنا بھی نہیں ہے، گندم نہیں کھانی، انگلینڈ سے ایک منگاتے وہ چپاتی سی آتی ہے وہ کھاؤ، اپنے گندم چھانو، چوکر نکال کے پھینکو جانوروں کو، اور جرمن سے بسکٹ چوکر کا منگوا کر وہ کھاؤ، دیکھو کیسا ہے۔ کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا آٹے سے چوکر نکال لیں، غصے میں اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں ڈالو اس میں جو نکالا ہے، آج تو سوجی بھی نکل گئی، میں تو نہیں جی، بچوں کو اچھا نہیں لگتا، سفید آٹا چمڑی بنی ہوئی ہے وہ بھی کھا رہے ہیں، ہمیں تو گائیڈ لائن مل رہی ہے خوراک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہاں مانگنا ہے، ہم بڑی جدید دور کی پیداوار ہیں، یہ دھکیانوسی کی باتیں ہیں، یہی تمہیں بچائیں گی قیامت تک کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کا معنی قیامت تک کے لیے ہیں، آپ کی نبوت، آپ کی بعثت، جب تک سنت نافذل ہیں آپ کی بعثت ہے، جب سنتے نکال دو گے برباد ہو جاؤ گے۔ آج ہم سنتوں سے الرجک ہیں، جب کوئی سنت کی بات کرتے کہتا ہے یہ بھی تو بات ہے، یہ کوئی بری بات ہے یار، یہ ہم جو بیٹھے پڑھ رہے ہیں، بچوں کو بلا کر قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھا رہے ہیں، کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بچے بچیاں فوت نہیں ہوئی، آپ کے رشتہ دار فوت نہیں ہوئے، آپ نے یہ سارے کام کیے تھے۔ اب تمہارے پاس تو پیسے ہیں، تم تو 10-20 ہزار روپے خرچ لو گے روزانہ، جو بیچارہ مر گیا غریب، جس کو کفن بھی محلے والوں نے ڈالا، اس کا ختم درود کون کرے گا؟ بتاؤ نا، اس کے لیے تو کوئی مغفرت مانگنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ ناانصافی والا دین ہے؟ یہ امیر غریب سب کے لیے ایک ہے۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں کو ہم دیکھیں حقیقت کی نظر سے، جب اسلام کو دیکھیں گے اسلام سمجھ بھی آئے گا، پھر اس کی ایک ایک بات، جب آدمی کی نیت ٹھیک ہوتی ہے نا تو اللہ اس کا دل کھول دیتا ہے، جب نیت ہی خراب ہے، جب عمل ہی، ہم تو یہاں تک بعض علماء سو کہتے ہیں جتنا زیادہ تحقیق کرسو اتنا زیادہ عمل کرنا پیسی ہو، بدبخت ہو، کیوں دور کرتے ہو دین سے ان کو، تم تو دور ہو ہی، تم نے تو رٹے لگا کر برباد کر دی امت کو، کسی نے حاضر و نادر کے چکروں میں لڑا دیا، کسی نے کسی پہ، کسی نے کسی پہ، کوئی اپنے سلسلے، کوئی اپنے فرقے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کس سے کہانیوں کو تم نے دین بنا دیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی تھی اس کو پوشیدہ کر دیا، صحابہ کی زندگیوں کو آپ نے کتابوں تک نکلوا دیا، گند ڈال دیا کتابوں میں۔ بچپن میں ہم دوسری تیسری کتابوں میں کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، آج دیکھتے ہیں تو اس میں ہے ہی کچھ نہیں، اب تو بعض بکس کے اندر تو سیکس پڑھایا جاتا ہے، میوزک کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ کیا ہے یار؟ یہ سارا مسلمان اسلام ایسے ہوتا ہے واقعی؟ تو وہی برباد ہو گئے تم۔ اب سلفی صاحب، آج ہی کے دور میں اتنے جنات کہاں سے آ گئے؟ جنات تو تمہارے سے پہلے تھے، تم کہاں سے آ گئے؟ تمہیں بچنے کے لیے نبی کو بھیجا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان سے کیسے بچو گے؟ سب سے پہلے تو ان کی غذا ہی جھوٹ ہے جو تم بولتے ہو۔ شیطان جنوں کی یا شیطان انسانوں کی غذا کیا ہے؟ جھوٹ ان کو طاقت دیتا ہے، نوسر بازی ان کو طاقت دیتی ہے، آنکھوں کا زنا ان کو قوت دیتا ہے۔
تمہارے ساتھ بھی اللہ نے ایک شیطان کو پیدا کیا ہے، اس کو کمزور کرو۔ کیسے کرو گے؟ نیک اعمال سے۔ ایک تابعی اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرا شیطان میں ایک دن میرے سامنے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اللہ کا واسطہ بس کر دے، تیرے اعمال نے مجھے، جب میں تجھ پر آیا تھا تو اونٹ سے زیادہ مجھ میں قوت تھی، تیرے اعمال نے مجھے اتنا ضعف کر دیا کہ جیسے چڑیا ہوتی ہے۔ میوزک دیتے ہو تم، مسجد میں آئے نماز پڑھ رہے ہو، ساز لگا ہوا ہے، وعلیکم السلام، ساتھ ہی ساز شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹ ہو، ایک اونٹ، جو عرب جنہوں نے دیکھا یا اونٹوں کے علاقوں میں کہ اونٹ سینکڑوں کے حساب سے ان کی قطار چلتی ہے نا، ایک اونٹ کے گلے کی گھنٹی ان تمام اونٹوں میں سے اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھا دیتی۔ اللہ کی قسم یہ حدیث ہے۔ گھنٹی کن کی عبادت ہے؟ ہندوؤں کی، بدھ مذہب جاپانیوں کی ہیں؟ مندروں میں جاتے وہ پہلے بیل کھڑکاتے نہیں، تم نے تو جانوروں کو ڈالا ہوا ہے، تم نے تو ڈیکوریشن پیس اپنے گھروں میں لٹکائے ہوئے ہیں گھنٹیوں کی صورت میں، پردوں کے ساتھ، جتنی لڑیاں ہیں ان کے ساتھ گھنٹیاں ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہو وہ جاپانیوں کی عبادات تو ان کے باہر لگا ہوتا ہے، عبادت گاہوں کے باہر، وہ جیسے ہی گزرتے ہیں ٹن ٹن وہ 3-4 وہ لٹکتے ہیں، ان کے اندر ایک پلیٹ سی ہوتی ہے وہ آپس میں کھڑکھڑاتی ہے۔ تمہارے گھروں میں یہ ہے، یہ چائنا سے آئی ہے، یہ میں گئی تھی انٹیک ہے، آنکھیں لگائی، یہ بلو آنکھ ہے، اس سے نظر نہیں لگتی۔ یہ تو ہندوؤں کا، غیر مذہبوں کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ نے بھی، آپ کے بھی نواسے تھے، آپ نے تو کوئی چیز نہیں، لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹوٹا جوتا لٹکا دیتے ہو، کروڑوں کے گھر بنا کر کالی ہانڈی لٹکا دیتے ہیں۔ جو کافر کر رہا ہے وہ تم کر رہے ہو، تمہارے مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں آپ کو بتایا کہ نظر سے کیسے بچنا ہے، حسد سے کیسے بچنا ہے، بتایا، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہوتا، کیونکہ نہ میں نے اٹھنا ہے نہ میں نے پڑھنا ہے، یہ تو پڑھو گے تو ہوگا، رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن سارے رکھ لو، دیکھو قرآن کے لیے بھی تمہارے ساتھ کتنا ظلم ہے، ہر گھر میں قرآن ہے، 2 4 5 10، لیکن مولوی تعویذ دیتا ہے کہ یہ گھر میں لٹکا لو، اس سے برکت ہوگی، اس نے پورے قرآنوں کو رد کروا دیا تمہارے، لاجیکلی تمہیں یہ کہہ دیا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا الٹا سیدھا لکھا ہوگا، اس سے خیر و برکت ہوگی، ہوتا نہیں کہ یہ کیا لٹکایا ہوا ہے، یہ جی بس برکت حاصل نا، جن بڑا تنگ کر دے سن تے سرکار نے جدوں جی دیتی ہے نا تختی، اس دن دا جن وہ ہے ہی اسی کا بندہ ہے، اس نے تجھے اللہ کی کلام سے دور کیا ہے۔ یہ کیا جی یہاں درد ہوتا تھا، کالا دھاگا مفتی صاحب نے ہیرے لگا کر دی ہے، جب سے پہنا ہے درد ختم ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، شیطان ہی وہ چوکا لگاتا ہے، اسی نے شیطان کے پاس تجھے لے کر گیا، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں میری پناہ میں آ جاؤ، اللہ کہتا ہے قرآن میں۔ الذی من شر النفاثات فی العقد، کیا معنی ہے؟ جو پھونکے مار کے گرا لگاتی ہیں، یہ تو نہیں کہا جو قرآن پڑھ کے لگائے وہ لیگل ہے، جو ان لیگل وہ دوسرا ہے، جو گرا لگا کر پھونکے مارتی ہیں، میں اللہ کی پناہ میں ان سے آیا۔ یہ کسی فلاں اتنا بڑا مدرسہ ہے جی لاہور میں، اتنا بڑا، وہ مفتی صاحب نے یہ دھاگا دیا۔ قرآن کو سمجھو، اس لیے تو تمہیں کہتے ہیں قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کے سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے کہتے ہیں نا، تو قرآن بھیجنے والا کہتا ہے میں نے تو اس کو آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا ہے؟ کوئی، خالی مسلمانوں کو نہیں کہا۔